آئیں خداوند کے جلال کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے۔ وہی ساری عزت، تمجید، ستائش، بزرگی، حشمت اور جلال کے لائق ہے۔ آمین۔ ورڈ آف لائف ساؤتھ میں آپ کو خوش آمدید۔ آئیں بائبل مقدس میں سے امثال اس کا 18واں باب 21ویں آیت، سلیمان کی امثال اس کا 18واں باب 21ویں آیت، پرووربس چیپٹر 18 ورس 21۔ امثال 18ویں باب کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے، اور جو اس سے دوست رکھتے ہیں اس کا پھل کیا کرتے ہیں؟ کھاتے ہیں۔ کہیں زندگی اور موت زبان کے قابو میں ہے، اور جو اسے دوست رکھتے ہیں اس کا پھل کھاتے ہیں۔ میرے اور آپ کے الفاظوں کے اندر طاقت ہے۔ آج کا ٹاپک یہی ہے، الفاظ اپنے اندر طاقت رکھتے ہیں۔ الفاظ اپنے اندر، یعقوب کے خط میں لکھا ہے 3 باب میں، ہم اکثر خطا کرتے ہیں۔ ہم اکثر کیا کرتے ہیں؟ کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے۔ اگر ہم کاملیت کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، کامل ہونا چاہتے ہیں، تو باتوں میں یہ بائبل بیان کرتی ہے، اگر کوئی کامل ہونا چاہے تو وہ باتوں میں خطا۔ انسان نے جانوروں کو قابو میں کر لیا، اس کے اختیار میں۔ سرکس میں آپ نے دیکھا ہوگا، جہازوں کو قابو میں کیا ہوا ہے، چھوٹی سی پتوار سے وہ پورے جہاز کو گھما لیتے ہیں۔ ہاں جی، جانوروں کو قابو میں کیا ہوا ہے، جہازوں کو قابو میں کر لیتے ہیں۔ جو کچھ دنیا میں ہے، نیٹ ورک، ڈیٹا، مشینریز، الیکٹرانکس، الیکٹریکل تھنگس، جو کچھ بھی ہے وہ انسان کے قابو میں ہے۔ میاں بیوی جو ہیں وہ ایک دوسرے کو قابو کرنے کے چکروں میں رہتے ہیں۔ ہاں جی، کوشش میں رہتے ہیں کہ کس طرح الفاظوں کو توڑ مڑوڑ کے جو ہے وہ قابو میں کریں۔ ایک سے دوسرا جو ہے وہ ترجیح لینا چاہتا ہے۔ کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے۔ انسان اپنی زبان پر قابو نہیں پا سکتا، بائبل یہ کہتی ہے۔ یعقوب اپنے خط میں لکھتا ہے، اور یہ ہمارے اعضاء میں شرارت کا ایک عالم ہے جو سارے جسم کو داغ لگاتی ہے۔ کیا لگاتی ہے؟ یہ تو صاف ہے، یہ کیسے داغ لگاتی ہے؟ ہاں جی، ہم تو زبان سے کچھ کہتے ہی نہیں ہیں، لیکن یعقوب کیا کہتا ہے؟ یہ ہمارے اعضاء میں، جسم میں شرارت کا ایک عالم ہے جو سارے جسم کو داغ لگا دیتی ہے۔ آپ کا بولنا ہی آپ کا کردار بن جاتا ہے۔ اب اس طرح سمجھیں، یعقوب رسول زبان کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے، زبان ایک آگ ہے۔ زبان کہیں، زبان ایک آگ ہے، بلا ہے، زہر قاتل سے بھری ہے، لیکن میرے اور آپ کے ساتھ ہے۔ بلا ہم نے اپنے ساتھ رکھی ہوئی ہے۔ ہاں جی، اسی سے وہ کہتا ہے، اسی سے ہم باپ کی حمد کرتے اور اسی سے ہم دوسروں کو بدوا دیتے ہیں۔ ایک چشمے سے 2 طرح کا پانی نہیں نکل سکتا۔ ایک چشمے سے 2 طرح کا پانی، یہاں سے ہم صرف دعا کے لیے رکھیں، برکت کے لیے رکھیں، یہاں صرف چغل خوری کے لیے، بددعاؤں کے لیے، لعنتوں کے لیے اس کو سنبھال لیں۔
کیا لکھا ہے؟ موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہیں، اور جو اسے دوست رکھتے ہیں اس کا پھل. اب کیسا پھل آپ کھائیں گے؟ آج ہم بائبل مقدس میں سے الفاظوں کو ترتیب دینا، الفاظوں کو بناوٹ دینا، شکل دینا، آسان لفظوں میں کہوں تو زبان کی تربیت، زبان کی تربیت کرنا آج ہم سیکھیں بائبل مقدس سے. جب کسی انسان کا وزن بڑھ جاتا ہے تو ڈاکٹر کیا کہتا ہے اسے؟ آپ کا وزن بڑھ گیا ہے، آپ وزن کم کریں، کم کر کے آئیں. پیٹ بڑھ جائے تو ہم ڈائٹنگ شروع کر دیتے ہیں، ایکسرسائز شروع کرتے ہیں. پیٹ کے لیے ہم روزے رکھنا شروع کرتے ہیں. اگر کوئی ایماندار کی بات کر رہا ہوں، اگر آنکھ ہمارا کچھ ایسا کچھ دیکھ رہی ہے تو ہم آنکھ کے لیے بھی روزہ رکھتے ہیں. اگر کان ہمارے کچھ اور سن رہے ہیں، ہم کانوں کے لیے بھی روزہ رکھتے ہیں. تو کیوں نہ ہم زبان کے لیے بھی روزہ رکھیں؟ ہاں جی، زبان کی تربیت کے لیے کہ خداوند آج میں روزہ رکھ رہا ہوں، رکھ رہی ہوں، میرے زبان آج جو ہے وہ سکون کرے، سو جائے. کیا کرے؟ سو جائے. آج میں کوئی گل نہیں کرنی، آج میں کسی نال کوئی گل نہیں کرنی، آج انہوں میں سکون دواں گی، آج میں انہوں سکون دواں گا. پالوس رسول کہتے ہیں میں اپنے بدن کو مارتا کوٹتا اور قابو میں. یہ روحانی بات ہو رہی ہے. میں اپنے بدن کو مارتا کوٹتا اور قابو میں رکھتا ہوں. داؤد نبی کہتا ہے اے خداوند مجھے بے باکی کے گناہ سے باز رکھ. اس کا مطلب جو ہمارے منہ سے نکل جاتا ہے آلتو فالتو، وہ کیا ہوا؟ پھر گناہ ہوا نا. بولتے نہیں آپ؟ گناہ ہوا اور زبان نے مجھے داغدار کر دیا. کس کی حضوری میں؟ خدا کی حضوری میں. خدا سب کچھ سن رہا ہوتا ہے. اے خداوند مجھے بے باکی کے گناہ سے باز رکھ. بے باکی کے الفاظ نکالنا، اس کا مطلب میں نے گناہ کیا ہے. لیکن ہم ان باتوں کو بہت آسان لیتے ہیں، کچھ سمجھتے نہیں ان باتوں کو. اینٹ کا جواب پتھر سے دے کر ہم خوش ہوتے ہیں. دیکھا کیسا جواب دیتا ہے. یہی آتی نا سوچ، کیسا لاجواب کر دیتا انہوں. میں نے زبور نمبر 139 میں لکھا ہے اے میرے خداوند میری زبان پر کوئی ایسی بات نہیں جسے تو پورے طور پر نہ جانتا ہو. پورے طور پر، پورے طور پر، پورے طور پر نہ جانتا ہو. کہیں موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے. جو اسے دوست رکھتے ہیں اس کا پھل کھاتے ہیں. روزانہ اپنی زبان کی تربیت کریں. ہر صبح کہیں، میرے پیچھے بولنا آپ نے، میری زبان خداوند کے اختیار میں ہے. سب کی آواز نہیں آئی؟ بلند آواز سے، میری زبان خداوند کے اختیار میں ہے. میں زندگی بخش الفاظ بولوں گا. میں شکایت نہیں بلکہ شکر گزاری کروں گا. میں دوسروں کی حوصلہ افزائی کروں گا. میرے الفاظ خدا کے جلال کا سبب بنیں گے. میرے الفاظ خدا کے جلال کا سبب بنیں گے. جب دعا میں جھکتے ہیں آپ یہ بولنا شروع کریں خداوند آج میری زبان تیری پرستش میں لگی رہے گی. کوئی آلتو فالتو کچھ آئے گا میرے اندر، ہوا کے پرندے کچھ ڈالیں گے، بوئیں گے، میں ان کو ریجیکٹ کر دوں گا، کر دوں گی. آمین. خدا کے کلام سے اپنی زبانوں کو بھریں. اس سے کہیں خداوند میری گویائی میں تیرا کلام بھر جائے، میری گویائی سے تیرا کلام ہی کلام نکلے. آمین. دل جس چیز سے بھرا ہوگا وہی زبان پر
اگر آپ کا دل خبروں سے بھرا ہے تو خوف کی باتیں نکلیں گی، کیونکہ آپ خبریں سن رہے ہیں، حالات سن رہے ہیں۔ خدا کے کلام سے بھرا ہے تو ایمان نکلے گا، آمین، ایمان کی باتیں آپ کریں گے۔ فلموں اور ڈراموں سے بھرا ہے تو گھر میں ڈرامے بازی شروع ہو جائے گی۔ غور سے سنیں، گھنٹے کا 3 گھنٹے کی فلم بڑے آرام سے آپ دیکھ لیتے ہیں، لیکن جب آپ خدا کے کلام کی طرف آتے ہیں تو پھر 5 منٹ بعد ہم اپنی گھڑیوں کو دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ فلموں ڈراموں سے اگر گھر بھرا ہے، اندر بھرا ہے، تو گھروں میں ڈرامے بازی ہوگی۔ وہی ڈراموں کی چلاکی، ٹرکس آپ اپنے گھر میں شروع کر دیں گے۔ یاد رکھیں وہ ایکٹرز ہیں، ان کو ایک رول دیا گیا ہے کہ وہ اس کو، اپنے ڈرامے کو، اپنی فلم کو پورا کریں، اور جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو انہی کسی باتیں شروع کر دیتے ہیں، وہی پیٹرن آپ کے اندر آ جاتا ہے، وہی ٹون آپ کے اندر آ جاتی ہے۔ وہ تو اپنا رول کر کے چلے جائیں گے، ڈرامہ ختم ہو جائے گا، پھر آپ کے گھر میں ڈرامہ شروع ہو جائے گا۔ وہ ایکٹر ہیں، آپ ایکٹر نہیں ہیں، ان کو اس کے پیسے مل رہے ہیں۔ ہاں جی، آپ کو پیسے نہیں مل رہے، آپ اپنے گھر کو، آپ اپنے گھر کو خراب کر رہے ہیں، آپ اپنے گھر کو برباد کر رہے ہیں۔ اس طرح کی جو ڈرامے دیکھ کر ڈرامے بازی شروع ہو جاتی ہے، زندگیاں موت کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہیں، گھروں میں اندھیرا چھا جاتا ہے۔ کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا، بولنے سے پہلے سوچیں کیا یہ ضروری ہے، کیا یہ سچ ہے۔ ہر بات جو ہمارے ذہن میں آ جائے ضروری نہیں کہ ہم بول دیں۔ ہاں جی، ہر ذہن میں آنے والی بات ضروری نہیں کہ ہم بول دیں اسے۔ آپ کا ذہن جو ہے وہ میدان جنگ ہے ابلیس کے لیے۔ ضروری نہیں جو آپ کے اندر آ رہی ہیں باتیں وہ بول دیں آپ اپنے منہ سے۔ داؤد نویس کیا کہتا ہے؟ مجھے بے باکی کے گناہ سے باز رکھ۔ امثال 15:28 میں لکھا ہے، راست باز کا دل سوچ کر جواب دیتا ہے۔ راست باز کا دل سوچ کر جواب دیتا ہے۔ اگر آپ بڑبولے ہیں تو پھر سوچ لیں آپ راست باز ہیں یا نہیں۔ راست باز کا دل سوچ کر جواب دیتا ہے، پر شریروں کا منہ بری باتیں اگلتا ہے۔ بری باتیں، آج میں اس کو پڑھ رہا تھا اور اگلنے سے ایک دم میرے اندر پکچر آئی، کوئی الٹی کرتا ہے جیسے کوئی۔ اب آپ اس کو پکچرائز کریں، ذرا دیکھیں اس کو، اسمیل آتی ہے، آپ قریب نہیں جاتے۔ کبھی کبھی لوگ اپنے بچوں کی اٹھانے سے گریز کرتے ہیں۔ ہاں جی، کیوں؟ اسمیل آتی ہے۔ تو آپ کے اس بدبودار جو الفاظ آپ کے منہ سے نکلتے ہیں وہ دوسرے کی زندگی کو داغدار کرتے چلے جاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، مصیبت میں لاتے ہیں۔ غصے میں کبھی بھی فیصلہ کن الفاظ جو ہیں نہ بولیں۔ غصے کے چند سیکنڈز زخم دے جاتے ہیں جو کبھی نہیں بھرتے۔ بہت خوبصورت مثال دے کر کلام کی طرف اور آگے بڑھیں گے۔ اگر تھامس ایڈیسن کی ماں غصے میں آ جاتی، جب اسکول کے ٹیچر نے ایڈیسن کو بلا کر خط اس کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ یہ خط جو ہے اپنی ماں کو دے دینا۔ بچہ اسکول پڑھنے گیا ہے، نام کیا اس کا؟ تھامس ایڈیسن۔ اسکول کے ٹیچر نے خط لکھا ہے اور کہا کہ اپنی ماں کو جا کر یہ خط یہ دے دینا۔ اگر ماں غصے میں آ جاتی تو آج روشنی کی دنیا، غور سے سنیں،
آج روشنی کی دنیا میں تھامس ایڈیسن کا نام نہیں ہوتا. کون ہے تھامس ایڈیسن؟ بلب بنانے والا. تھامس کی ماں نے موت کے الفاظوں کو زندگی میں بدل دیا ہے. آمین. یہ بہت بڑی گواہی ہے. ماں نے خط پڑھا جو ٹیچرز نے دیا، لیکن اپنے بیٹے کے سامنے یہ کہا آپ کا بیٹا بہت ذہین ہے. آپ کا بیٹا، یہ اسکول اس کے لیے بہت چھوٹا ہے بچے کے لیے، اور یہاں ایسے اساتذہ نہیں جو اس کی صحیح تعلیم دے سکیں، لہذا آپ اس بچے کو خود پڑھائیں. اس بچے کو آپ خود پڑھائیں. یہ الفاظ تھامس ایڈیسن کے دل میں اتر گئے ہیں، جو کچھ اس کی ماں نے بویا ہے. غور سے سنیں کلام کو. اس کے ماں کی حوصلہ افزائی، اس پر اس نے ایمان رکھا اور اس بچے کا حوصلہ بڑھا. سالوں بعد تھامس جو ہے دنیا کا عظیم ترین سائنٹسٹ بن گیا. کون بن گیا ہے؟ اس نے بلب ایجاد کیا، اور بھی بہت سی ایجاد کی ہیں چیزیں. بلب ایجاد کیا جس نے دنیا کے ہر گھر کو روشن کیا ہے. آمین. ہر گھر میں بلب جلتا ہے. کہا جاتا ہے کہ ماں کے انتقال کے بعد تھامس کو وہ اصلی خط ملا جو ٹیچر نے لکھا تھا. جب وہ اس کو پڑھتا ہے تو بہت روتا ہے. اس کی ڈائری میں لکھا ہے کہ ایک عظیم ماں نے ایک کمزور بچے کو دنیا کا عظیم سائنٹسٹ بنا دیا. ایک کمزور بچے کو اس کی ماں نے دنیا کا عظیم سائنٹسٹ بنا دیا. آپ کے الفاظوں میں قوت ہے. آپ کے الفاظوں میں قدرت ہے. کچھ بنانے کی، کچھ وجود میں لے آنے کی قوت پائی جاتی ہے. کچھ کر دکھانے کی قوت اور قدرت پائی جاتی ہے. میں اکثر یہ کہتا ہوں ہر کلام کے پیچھے ایک روح کام کرتی ہے. حقیقت میں ٹیچر کے الفاظوں نے بچے کو توڑ دیا تھا. اگر وہ اصل پڑھ لیتا بچہ، اس کی ماں اس کو بتا دیتی کہ یہ الفاظ تیرے ٹیچر نے لکھے ہیں، تو وہ بچہ اسی تک ڈیڈ تھا اپنے پڑھائی کے اندر. مگر ماں کے الفاظوں نے اس کی تقدیر بدل دی. آپ تقدیر بدلنے والے لوگ ہیں. آمین. کہیں آمین. استاد نے خامی دیکھی اور خط میں نیگیٹو باتیں لکھ دی. جو کچھ ہم سنتے ہیں، جو کچھ دیکھتے ہیں، ہم اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ کمنٹس دے دیتے ہیں، اور یہ تو ایسا ہے، یہ تو ویسا ہے. ہاں جی. ماں نے صلاحیت دیکھی اور اس کے لیے زندگی بخش کلام بولنا شروع کر دیا. استاد نے مسئلہ دیکھا، ماں نے مستقبل کو دیکھا ہے. استاد کے الفاظ موت لائے، لیکن ماں کے الفاظ زندگی لے کر آئے ہیں. پریز گاڈ. موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے. حوصلہ افزائی والے الفاظ بیان ہمیں آج کرنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے. نوجوانوں میں امید واپس آ سکتی ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ کمزور ہے، اس کے لیے پازیٹیو بولنا شروع کر دیں. وہ تو اس کو پتا ہے کہ میں ہوں ہی ایسا، آپ کو بھی معلوم ہے، لیکن آپ کے پازیٹیو الفاظ جو ہیں اس کی زندگی کو بدل سکتے ہیں. اس کے اندر امید آ سکتی ہے واپس. بجھے ہوئے دیے جو ہیں وہ جل سکتے ہیں. امید کی کرن نظر آ سکتی ہے. ایک خاندان ٹوٹنے سے بچ سکتا ہے آپ کے اچھے الفاظ بیان کرنے سے. ایک شخص کو آپ مسیح کے پاس لا سکتے ہیں آپ کے الفاظوں سے. آمین. کبھی بھی ہم اپنے الفاظوں کو، اس کی طاقت کو کم نہ سمجھیں، کیونکہ ایک لفظ سے کسی
जिंदगी का रुख हम बदल सकते हैं। एक ही जुमले से, एक ही लफ्ज से आप उसे मौत के करीब ला सकते हैं और आप उसे जिंदगी के पास ला सकते हैं, एक जुमले से, एक लफ्ज से। यही वजह है कि जो लोग सुसाइड करते हैं, ये एक बहुत बड़ी वजह है। अगर मुशर्रफ बेटे का बाप उसे रद्द कर देता तो उसकी जिंदगी बर्बाद थी। उसने उसे गले से लगाया, तो जैसा भी है तू मेरा है। आमीन। रद्द ना करें। मेरे और आपके अल्फाज जो हैं वो सिर्फ आवाज नहीं, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ये अपने अंदर रूहानी ताकत रखते हैं। क्या रखते हैं? रूहानी ताकत रखते हैं। आपके अल्फाज जिंदगियों को बदल सकते हैं, लोग तौबा की तरफ आ सकते हैं, नजात का पैगाम आप सुना सकते हैं, घर का एटमॉस्फेयर आप बदल सकते हैं। घर का एटमॉस्फेयर बदल जाता है। आपकी बोलचाल से सन्नाटा भी हो सकता है और खुशी भी आ सकती है। बच्चे सहम कर अपने कमरों में भी जा सकते हैं और बच्चे खुशी से आपके साथ भी हो सकते हैं। मौत को जिंदगी में बदल सकते हैं। यीशु नाम की ताकत, कुव्वत और कुदरत जब आपके मुंह के अंदर होगी, उसका कलाम आपके अंदर होगा, जब आप कलाम से वाकिफ होंगे तो कुछ वजूद में आना शुरू हो जाएगा, हालात बदलना शुरू हो जाएंगे। आमीन। मौजज़ात होना शुरू हो जाएंगे, लंगड़े चलेंगे, बहरे सुनेंगे, गूंगे बोलेंगे आपके बोलने से, कलाम की कुदरत के वसीला से। हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि ज़बान दिल का मुतरजम है। ज़बान, यीशु ने कहा जो कुछ इंसान के दिल में भरा है वही उसके मुंह पर आ जाता है। जो कुछ दिल में भरा है वही, इसका मतलब ज़बान मसला नहीं बल्कि दिल हुआ। दिल के अंदर से चीजें निकल रही हैं। हाँ जी, वो अंजदा तो वो अंज दी है, बहुत सी बातें हैं। तो ज़बान मसला नहीं बल्कि दिल मसला हुआ। अगर कुएं का पानी ही कड़वा है तो जो बाल्टी पानी लेकर आएगी, बाल्टी का कसूर नहीं है, पानी का। किसका कसूर हुआ? दिल का हुआ, बाल्टी का ना हुआ। तो बाल्टी को तोड़ने से फायदा नहीं है, अपने अंदर को ठीक करने से करना है। दिल में खौफ होगा तो खौफ की बातें निकलेंगी, दिल में ईमान होगा तो ईमान की बातें निकलेंगी, दिल में नफरत हसद हो तो अल्फाज भी इसी तरह के निकलेंगे दूसरों के लिए। अगर दिल मसीह से भरा है तो मसीह जैसी बातें और उसके किरदार निकलेगा। आमीन। अक्सर औकात लोग मसीह में तो आ जाते हैं, गौर से सुने, मसीह में कोई शख्स आ गया है XYZ, मगर पूरे तौर पर नहीं। उस शख्स के अंदर उसके मां बाप, बाप दादा, घराने और माहौल का असर उनके मरते दम तक उनके अंदर आता है। DNA को आप बदल नहीं सकते, कि बदल सकते हैं? बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। अगर पूरे तौर पर नहीं आए तो फिर कलाबाजियां लेगा वो। डिच करेंगे लोग। मां अगर गड़ालू है तो बेटी एक्टर होगी। माहौल का असर, खानदान का असर आपके DNA को नहीं बदल सकता। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है, मैं उनके दिल का खतना करूंगा, मैं उनके दिल का खतना करूंगा। हिस्केल में लिखा है, ताकि वो मेरे आइन पर
عمل کریں، مانیں میرے آئین کو، ان کے دل کی تختی پر میں لکھ دوں گا اپنی باتیں۔ یہ اس وقت ہوگا جب ہم پورے طور پر اپنے آپ کو مسیح کے تابع کریں گے۔ دل میں اٹھنے والے خیالات وہ خون میں شامل ہیں۔ خون میں شامل ہے، بدلہ لینا تو بدلہ آپ لیں گے، ہاں جی۔ خون میں نفرت ہے، جھوٹ، چلاکی، مکاری، زندگیوں سے کھیلنا۔ لکھا جس طرح چیتا اپنے دھبے حبش اپنی خال نہیں بدل سکتا، اسی طرح جب تک کسی شخص پر خدا کا فضل نہ ہو جائے وہ زندگی نہیں بدل سکتی۔ آنا ہے تو پورے طور پر آئیں خداوند میں، ان سب چیزوں کا ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ دل میں جو بھرا ہے، اگر دل میں کلام بھرا ہے تو فتح مندی کے الفاظ نکلیں گے، آمین۔ جاتی جولیت اور داؤد کے درمیان پہلے مکالمہ بازی ہوئی ہے کہ پہلے انہیں وٹا سٹیا، اہل ہے، پھر کیا ہوا ہے؟ پہلے کیا ہوا ہے؟ ڈائلاگس ہوئے ہیں۔ جاتی جولیت 40 دن سے بول رہا تھا، 40 دن آ کر میدان کے اندر پکار رہا ہے، اپنی زبان سے خوف دلا رہا ہے، خوف زدہ کیا ہوا ہے۔ اسرائیلی فوج جو ہے خوف میں ہے، کس کی وجہ سے؟ صرف زبان کی وجہ سے۔ وہ کلام بول رہا ہے، ہاں جی، یہی ہے نا۔ وہ روز آ کر کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے بیچ میں کوئی ایسا بندہ ہے تو آئے مجھ سے مقابلہ کرے۔ یہ خوف پیدا کر رہا ہے۔ پھر داؤد آیا اور کہا میں رب الفاج کے نام سے تیرے پاس آتا ہوں۔ کس کے نام سے؟ رب الفاج کے نام سے۔ جاتی جولیت اپنے بڑے قد، مسل، ٹریننگ پر فخر کر رہا ہے، مگر داؤد جو ہے رب الفاج، کلام کو ترجیح دیا اس نے۔ اس کو پتہ ہے میں ایکسپرٹ ہوں، اس کو معلوم ہے میں گلیلوں کو ماواں گا وٹا لگے گا سیدھا، لیکن اس نے کلام کو ترجیح دی ہے۔ پریز گاڈ۔ آج کلام کو ترجیح دینا شروع کر دیں، زندگیاں بدل جائیں گی، آپ کی بھی اور دوسروں کی بھی۔ کلام کو ترجیح دی ہے۔ خدا کے کلام نے پہلے خوف کو دور کیا ہے۔ داؤد نے لڑنے سے پہلے ہی فتح مندی کلیم کر دی، آمین۔ انٹرویو پہ جا رہے ہیں، فتح مندی کلیم کر دیں، خداوند میں تیرے نام سے جا رہا ہوں، تیرے نام کو لے کر جا رہا ہوں، فتح تیری ہے، آمین۔ کلیم کریں، اچھی باتوں کو کلیم کریں، فتح مندی کو کلیم کریں۔ وکٹری اس نے کلیم کر دی ہے، پہلے سے لڑنے سے پہلے اس نے فتح مندی کا اعلان کر دیا ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ جنگ پتھر سے جیتنے سے پہلے زبان سے جیتی گئی، آمین آمین۔ خوف دور ہوا، خدا نے اس کا حوصلہ بڑھایا، روح اس کے اوپر چھا گئی، اور پھر اس نے پتھر کو چلایا ہے، آمین۔ یسوع نے حالات سے باتیں کی ہیں۔ یسوع نے کس سے باتیں کی ہیں؟ حالات سے باتیں کی ہیں۔ طوفان کو حکم دیا اور وہ حالات ہے نا، حالات غالب آ رہے ہیں یسوع پر، اس کے شاگردوں پر۔ طوفان کو کیا کیا ہے؟ حکم دیا، تھم جا، سمندر پرسکون ہو گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ کون شخص ہے، اس کا حکم پانی اور ہوا بھی مانتے ہیں، ہاللیلویا۔ ذہنی طوفان کو آج ہم نے ختم کرنا ہے، اپنے یہاں سے ختم کر کے جائیں۔ آپ کلام سن رہے ہیں، ذہن کے اندر جو طوفان جو اٹھے رہتے ہیں ہمارے، آج اس کو ختم کر کے جائیں۔ گھرانوں میں اٹھنے والے طوفان، اس کو یسوع کے نام سے تھما کر جائیں۔ خداوند آج میں تیرے گھر سے، تیرے کلام سے اپنے پیس کو، اپنے سکون کو،
اپنے اطمینان. یسوع نے کہا میں اپنا اطمینان. کون اپنا اطمینان دیتا ہے؟ کوئی دیتا اپنا سکون؟ صرف یسوع، ایک ہی ذات ہے. کہتا ہے میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں. اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں. آج اس کے اطمینان کو، سکون کو لے کر جائیں. انجیر کے درخت سے باتیں کی ہیں. ہاں جی، اسی ٹائم سوکھ گیا ہے. حالات سے باتیں کر رہا ہے یسوع مسیح. طوفان سے باتیں کی، سمندر سے باتیں کی، پرامن ہو گیا. انجیر کے درخت سے کہا کہ آج سے تجھ میں پھل نہ لگے، سوکھ گیا. لازر کی قبر پر جا کر مردہ لازر سے باتیں کرنا شروع کر دی. پریز گاڈ. پہلے شکر گزاری کی، میں جانتا ہوں کہ تو میری سنتا ہے. آمین. پھر لازر سے کبھی اتفاق ہوگا مردہ بندے سے بات کی کرنے کا؟ نہیں. لیکن یسوع نے کی ہیں باتیں. مردہ زندہ ہوا نہیں ہوا؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ آمین. 4 دن کا مردہ قبر سے باہر. حالات اور واقعات بدل دیتا ہے وہ. آمین. ایوب کی بیوی اور ایوب کی بیوی نے موت کو دعوت دیا ہے. کس کو دعوت دی ہے؟ اپنی زبان کا غلط استعمال کیا ہے اس نے. ایوب نے زندگی کو دعوت دی ہے. سخت دکھ، رنج میں ہے، مصیبت میں ہے، تو بھی شکر گزاری کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ صلیب پر ڈاکو مسیح کے ساتھ مصلوب ہیں. ایک نے موت کو دعوت دی اور دوسرے نے ابدی زندگی کو دعوت دی ہے. صلیب کے اوپر ڈائلاگس ہو رہے ہیں. دوسرے نے زندگی کو دعوت کی دی، اقرار کیا گناہ کا. یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں. یہ زبان ہے. منفی سوچ کا نتیجہ، خوف کریں گے تو شکست ہوگی. شک کریں گے رکاوٹ آئے گی. شک کریں گے تو شکایت کریں گے تو بیابانی سفر اکیلے کرنا پڑے گا. جب آپ شکایت کریں گے تو جس بیابان میں سے آپ گزر رہے ہیں آپ اکیلے گزریں گے. پھر وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے بیابان کا سفر. اسرائیلیوں نے جب سفر کیا، شکایت کی، جب انہوں نے، کئی ہلاک ہو گئے کیونکہ اکیلے جا رہے تھے. پھر خدا نے چھوڑ دیا. تمسخر اڑائیں گے تو ہلاکت ظاہر ہوگی. تمسخر ہماری زبان سے نکلتی ہیں نا باتیں. یہ کسی کو نیچا کر دینا، کسی کو اور بہت سی باتیں کر دینا، تو اس سے کیا ہوگا؟ ہلاکت ظاہر ہوگی. ہلاکت کو آپ دیکھیں گے. کوئی جلتا ہوا چراغ یا دیا جو ہے وہ فیوز ہونا شروع ہو جائے گا آپ کے الفاظ سے، آپ کی باتوں سے. تمسخر اڑائیں گے تو ہلاکت ظاہر ہوگی. زندگی بخش الفاظ، ایمان کی بولی بولیں گے تو فتح لے کر آئے گی. فتح آپ کو ملے گی. حوصلہ افزائی ترقی کا باعث بنے گی. شکر گزاری اور برکت کو لائے گی. خداوند میں پریشانی میں تھا، تو نے میرے اس بڑی پریشانی سے مجھے ذات کی، میں شکر گزاری کرتا اور کرتی ہوں. اور برکت خدا دے گا. آمین. خدا پر بھروسہ، معجزات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے. آج شکایت کی بجائے شکر گزاری کرنا شروع کر دیں. اس زبان کو شکر گزاری میں تبدیل کر دیں. خداوند یہ حالات میری اپنی وجہ سے ہیں. تو نے تو مجھے برکت دی ہے، تو مجھے یہاں پر لایا برکت دینے کے لیے. آمین. یہ حالات میری وجہ سے ہیں. شکر گزاری کریں.
शुक्रगुजारी दिल और जबान दोनों को बदल देती है। शुक्रगुजारी दिल और जबान दोनों को बदल देती है। अल्फाज हमारी जिंदगी को शक्ल देते हैं। हमारे अपने अल्फाज। कौन सी आयत हमने पढ़ी थी? 18-21। मौत और जिंदगी जबान के काबू में है, और जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल। अब ये आपके ऊपर है कि आप कौन से अल्फाजों को दोस्त जफ्फी डाल के रखते हैं, कैसे अल्फाज आपके दोस्त हैं। अब इस तरह कलाम को समझें। कौन से अल्फाज हैं जो आपके दोस्त हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव? खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। आए अपनी आंखों को बंद करेंगे।